قرآن کو حقیقی معنوں میں اگر پڑھو گے نا، خدا کی قسم قرآن تمہارے سامنے راہیں کھول دے گا. تبھی تو قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان کو، فرقان کسے کہتے ہیں؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے والی کتاب. ایسے سیدھے راستے کو کھول کے دکھاتا ہے نا قرآن، کے دنیا میں کوئی کتاب اس طرح سے سیدھا راستہ کھول کے نہیں دکھاتی. قرآن صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے. کیا مطلب؟ کوئی بھی تمہیں آزاد عورت نہیں مل رہی نکاح کے لیے. کیوں؟ کیا عورتیں ختم ہو گئی تھیں؟ بھئی کیا ہو گیا؟ استطاعت کا مطلب تمہیں کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مردوں نے جتنی اچھی اچھی عورتیں تھیں ساری کیا کر دی ہیں؟ نمٹا دی ہیں. بہت سے صحابہ رہ گئے تھے کنوارے، رشتہ ہی نہیں ملتا تھا. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، لڑکیوں کو رشتہ. قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جس خاتون کو کوئی اچھا مرد نہ ملے تو وہ کم پہ گزارا کر لے. ایک بھی پورے قرآن میں یہ حدیث میں ایسی آیت یہ حدیث موجود نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ یہ تو ملتا ہے کہ مرد کو اگر رشتہ نہیں مل رہا کمتر سے کر لے، روزے رکھ کے صبر کرے. یہ بھی ہے کہ کمتر بھی نہیں مل رہا تو روزے رکھ کے کیا کرے؟ صبر کرے. یا معاشر الشباب، ہے نوجوانوں، یہاں لڑکوں کو خطاب ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کا انتظام ہو رہا ہے تو کر لو. نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا، رشتہ ہی نہیں مل رہا. اپنا معیار گرا دیا پھر بھی رشتہ نہیں مل رہا تو پھر فرمایا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھو. یہ اس میں سے یہ روزے رکھنا یا صبر کرنا کہیں بھی عورت کو اس بارے میں حکم نہیں ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ لڑکی کو رشتہ نہ ملے. اچھا، لڑکیوں کا کام صرف ایک سے بہتر ایک میں اچھے سے اچھے کی سلیکشن ہے. رشتے تلاش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ عورتوں نے رشتے تلاش کیے ہوں. یہ تو ملتا ہے کہ درجنوں آئے ہوں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کیا ہو. اب تلاش کا کام ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ جس عورت کو رشتہ نہیں مل رہا وہ کم سے کر لے، کمتر سے کر لے. نہ نہ نہ، بلکہ کیا آتا ہے؟ غیر کفو میں نہ کرے. لیکن مرد کے بارے میں کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ آزاد عورت سے اگر تمہیں نکاح نہیں ہو پا رہا، کوئی تمہیں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تم نے تلاش کر کر کے تھک گئے، نہیں مل رہا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو کسی کی باندی سے کر لو. باندی سے نکاح میں کتنے نقصانات ہیں. ایک تو وہ باندی ہے، کسی کی لونڈی ہے، خدمت وہ آپ کی نہیں کرے گی، خدمت وہ اپنے آقا کی کرے گی. آپ کی مرضی سے وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گی. وہ غلام کس کی ہوگی؟ اپنے مالک کی. صرف آپ کو اس سے حلال ریلیشن کی اجازت مل جائے گی کہ بیوی آپ کی ہے اور اس کا آقا اس سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ کس ماحول میں بتایا جا رہا ہے صحابہ کو؟ اس ماحول میں جہاں بد نظری نہیں ہوتی تھی، لوگ پریشان تھے کہ بھائی نکاح تو کرنا ہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ گناہ کی طرف مت جانا، کوئی آزاد عورت نہیں مل رہی تو کمتر سے نکاح کر لو. آج یہ آیت آپ لوگوں کو سنائیں گے تو وہ بولیں گے ہمیں تو لاکھوں آزاد عورتیں مل رہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے کوئی آزاد عورت نہیں مل رہی. ہاں، میرا اصل میں ایک معیار ہے، رنگ ایسا ہو، ناک ایسی ہو، قد اتنا ہو. اگر آپ اردو اسپیکنگ ہیں تو اردو، وہ بھی اردو ہی اسپیکتی ہو. اگر میں پنجابی ہوں تو وہ کیا ہو؟ وہ بھی پنجابی بولے. پنجابی کا اپنا مزہ ہے بھائی. اور لایا ہو ہے اور لا کے روٹی پکا کے کھا رہے، وہ ایک اسٹائل ہے نا پنجابی کا. میں ہم لوگ وہاں بس میں جاتے تھے نا، گڈی نو سائڈ تے لا دے. پنجاب میں وہ کہتے ہیں گڈی نو سائڈ تے لا دے. بڑا مزہ ہے اس میں. ہر قوم کو اپنی زبان سے کیا ہوتی ہے؟ پشتو تو پشتو ہے، اخپل. تو ہر آدمی کو بیوی کون سی چاہیے؟ اپنی لینگویج کی. لنگوج اپنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. قوم اپنی ہونی چاہیے، قد اتنا ہونا چاہیے، شکل ایسی ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے، اور کھانا بھی پکانا آتا ہو، تمیز سے بات کرنا بھی آتی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ کہاں کرے گا بھائی کسی کی باندی سے؟ جب یہ چیزیں نہیں ملتی اور خود میں وہ صلاحیت
یا تو ہو نا خود اس سے بھی اونچا ہو. خود میں خود کیا ہے, ابھی چھوڑیں کیا ہے خود. ہر شخص مجھ سمیت اپنے آپ کو شیشے میں جا کے